الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مغفر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل تعظیم و صدیق کرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی دنیا کے اندر آمد، کن کن حالات سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا اوصاف بیان کیے آپ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بعض چیزیں میں نے ذکر کر دی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت کو بیان کیا جائے گا۔ دودھ پینے کی مدت آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عورتوں کا دودھ پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آمنہ اپنی والدہ ماجدہ سے کہاں پر دوری اختیار فرمائی؟ مکہ مکرمہ میں دودھ پلانے والی سیدہ صوفیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار و محبت تھا۔ اور پھر قبیلہ بنو سعد کی عظیم خاتون، خوش قسمت خاتون سیدہ سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، جو حضور کی رضائی ماں ہے۔ رضائی ماں دودھ پلانے والی کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بچی پیدا ہونے کے بعد مدت رضاعت کے اندر 2 سال یا 2.5 سال اس کے اندر اپنی سگی ماں کے علاوہ کسی اور ماں کا دودھ پی لے تو وہ ماں اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اس کی اولاد اس کے رضائی بھائی
جیسے حقیقی بھائی بہن کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، حرام ہے، اسی طرح وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ارزانکم تمہاری قوم ہے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تو وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہو جاتی ہے، ان کی اولاد کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ اور تمہاری شادی بیاہ نکاح وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر انشاءاللہ العزیز اسی مسئلے کو آج کے دن بیان کیا جائے گا، مگر تمہیدی طور پر ایک بات ذہن نشین فرمائے، ایک ہے ولادت مصطفیٰ اور ایک ہے دعوت مصطفیٰ، ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور دوسرا ہے مقصد آمد، آپ کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، دنیا میں آنے کے بعد آپ کی کیا ڈیوٹی ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں سے ولادت مصطفیٰ اور دعوت مصطفیٰ میں سے پہلی چیز ولادت مصطفیٰ، اس کے اندر آپ کے میرے محبوب کا کمال نہیں ہے، حضور کی پیدائش میں حضور کا کمال نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اس اللہ کا کمال ہے جس نے حضور کو خوبصورت شکل دے کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کی ولادت کے اندر اس اللہ کا کمال ہے جس نے آمنہ کے لال کو حسین و جمیل بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، ولادت کے اندر حضور کا کمال نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے جیسے یہ لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، اب عقل مند آدمی کہے گا کہ یہ اس کا کمال نہیں، بلکہ جس نے اس کو تیار کیا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو اس سانچے میں ڈالا ہے کہ اس کی آواز نکلنے والی دور دراز تک جا رہی ہے، اس لاؤڈ سپیکر کا کمال نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے والے کا کمال ہے۔ آپ اس موبائل کو دیکھتے ہیں، اب لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ موبائل کا کمال ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، موبائل بنانے والے کا کمال ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز بنا دی کہ جس کے بیٹھ کر انسان پوری دنیا میں گھما سکتا ہے، جسے دیکھ کر انسان پوری دنیا اس کے اندر لا سکتا ہے، تو یہ اس مشین کا کمال نہیں ہے بلکہ اس کاریگر اور اس بنانے والے کا کمال ہے جس نے اس کو بنایا۔ تو بعین ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اندر آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ ولادت کے اندر اس اللہ کا کمال ہے جس نے آمنہ کے لال کو خوبصورت شکل دے کر بھیجا۔ ولادت کے اندر اس اللہ کا کمال ہے، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے، جس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو وضحا کا چہرہ دے کر بھیجا ہے۔ حضور کی ولادت کے اندر اس اللہ کا کمال ہے جس اللہ نے آمنہ کے لال کو الم نشرح لک صدرک کا سینہ دے کر بھیجا ہے۔ آمنہ کے لال کی ولادت کے اندر اس اللہ کا کمال ہے جس اللہ نے حضور کو واللیل کی زلفیں عطا کی ہے۔ حضور کی ولادت کے اندر اس اللہ کا کمال ہے جس اللہ نے آمنہ کے لال کو ما زاغ البصر کی آنکھیں عطا فرمائی ہے۔ اس اللہ کا کمال ہے جس اللہ نے حضور کو ولسانا و شفتین خوبصورت ہونٹ عطا فرمائے، جس اللہ نے آمنہ کے لال کو چلتی ہوئی زبان عطا فرمائی۔ حضور کی ولادت کے اندر اس اللہ کا کمال ہے جس اللہ نے وما رمیتا اذ رمیت
جس اللہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس اللہ نے حضور کو خوبصورت شکل بھی عطا فرمائی، جس اللہ نے حضور کو خوبصورت شکل اور صورت عطا فرمائی۔ تو ولادت کے اندر حضور کا کمال نہیں، ولادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ جس اللہ نے آمنہ کے لال کو خوبصورت بنایا، جس کے متعلق حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے لوگوں اگر میرے سے پوچھتے حضور کا حسن و جمال، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے حضور سے زیادہ خوبصورت بندہ دیکھے نہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ، حضور سے زیادہ حسین میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے، بلکہ اگلی بات فرمائی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی مائی نے، کسی ماں نے، آدم علیہ السلام کے اولاد میں کسی عورت نے، کسی گھر کی خاتون نے ایسا بچہ جنا بھی نہیں ہے، بلکہ آگے فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ کے نبی ہر عیوب سے پاک تھے، آمنہ کے لال کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب بھی نہیں تھا، تمام عیوب سے آپ کے میرے محبوب پاک تھے، بالکل صاف تھے، بالکل منزہ تھے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں میرا تو خیال یوں ہے کہ اللہ میاں جیسے چاہتے گئے حضور کو ویسے بنا دیا، اللہ جیسے چاہتے گئے، اللہ نے سوچا ہے محبوب کے ہاتھ کیسے بناؤں ویسے بنا دیے، اللہ نے سوچا ہے محبوب کا چہرہ ایسے بناؤں ویسے بنایا۔ جو چیز اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ حسین تھی، سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اللہ نے وہی چیزیں ساری اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی۔ اللہ ہمیں اس حضور کا، اس نبی کا سچا امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے حضور ہمارے خوبصورت ہے، اللہ ہمیں بھی حضور والا چہرہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی حضور والا لباس نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی حضور والے اخلاق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی حضور والا کردار نصیب فرمائے، حضور والی گفتار نصیب فرمائے، حضور والا چلنا پھرنا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رات کو اٹھ کر اللہ کو منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ولادت کے اندر حضور کا کمال۔ اخنس ابن شریک بہت بڑا کافر ہے، بیت اللہ کے اندر کھڑا ہوا ہے، ابو جہل بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے اخنس سے پوچھتا ہے اخنس یہ بتا تو نے دنیا کے اندر محمد ابن عبداللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت بندہ دیکھا ہے؟ دونوں کافر ہیں۔ ابو جہل پوچھتا ہے اخنس سے، یا بعض لوگ علماء لکھتے ہیں اخنس سے پوچھا ابو جہل سے، ابو جہل بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سچ سچ بتا ٹھیک ہے مانتا نہیں ہے حضور کی صورت کو، حضور کے اخلاق کو تو مانتا نہیں ہے، حضور کی نبوت کو تو مانتا نہیں ہے اپنی جگہ، لیکن سچ سچ بتا حضور کے چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ تو نے دیکھا ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں ابو جہل اگرچہ کافر تھا، بدبخت تھا، لعین تھا، لیکن کہتے اخنس میاں اگر سچ پوچھتے ہو بیت اللہ میں بیٹھا ہوں واللہ ما رأیتو عینی قط مثل محمدی، اخنس اگر سچ پوچھتا ہے خدا کی قسم حضور سے زیادہ حسین و جمیل آج تک میری آنکھ میں نہیں دیکھا، حضور سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھ میں بھی نہیں دیکھا۔ چہ جا کے کافر تھا، چہ جا کے پہایا تھا، اپنا نہیں تھا، لیکن حضور
جہاں پر حسن کی باری آئی، جب حضور کے خوبصورتی کی باری آئی، آمنہ کے نام کی شکل اور صورت کی باری آئی، تو پھر اپنے تو اپنے غیر بھی حضور کی شکل اور صورت کا کیا کرتے تھے؟ تعریف اور صفتیں بیان فرماتے کہ حضور جیسا ہم نے کبھی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو قرآن و سنت کے اندر بھی یہی چیز ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ شکل ایسے جیسے حضور کے ہاتھ میں ویسے کوئی نہیں بنا سکتا، جیسے آمنہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خوبصورت شکل دی ویسے تو کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن ہمیں تجھے اور مجھے حکم ہے حضور کی سیرت اپناؤ، حضور کی سیرت اپناؤ۔ آمنہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسے تھا، آپ کی گفتار کیسے تھی، آپ کا چلنا پھرنا کیسے تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول کیسے ہوا کرتا تھا، یہ چیزیں تجھے اور مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ ان چیزوں میں حضور کی مشابہت اختیار کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ آمنہ کے نام جو دین لے کر ہے، تجھے اور مجھے حکم ہے کہ آپ نے اسی دین کے پیچھے قرآن کریم کے اندر اس مسئلے کی تصدیق ہے، اس مسئلے کی تائید ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا والذی بعث فی الامیین، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین لوگوں میں بھیجا۔ امیین کا معنی ان پڑھ لوگ، امیین کا معنی دین سے ناواقف لوگ، امیین کا معنی لا علم والے لوگ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے اندر اپنا ایک رسول بھیجا۔ میں نے گزشتہ جمعہ پورے تقریر کے اندر ایک ہی بات کی، آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جیسے آتے گئے، سیدہ آپ نے فرماتی ہے میرے حالات بدلتے گئے، کیفیات تبدیل ہوتی گئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیٹ میں تھے، میں پتھروں سے گزرتی ہوں، پتھر پھول بن جاتے ہیں، میں درختوں سے گزرتی ہوں، درخت سلام کرتے ہیں، میں پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں، مجھے پہاڑ اور پتھر بھی سلام کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ خواب کے اندر بزرگ آ کر مجھے نام بتلاتے ہیں اے آمنہ، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے جب دنیا میں ہے تو اس کا نام محمد رکھنا، کبھی کہتے ہیں اس کا نام احمد رکھنا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جو وہ رات آئی جس رات کے اندر آپ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، ابھی حضور دنیا میں عرب کی دائیاں، عرب کی عورتیں، مکہ مکرمہ کی عورتیں سیدہ آمنہ کے پاس آتی ہیں، کسی نے دیگچی اٹھائی، کسی نے لکڑیاں اٹھائی، کسی نے پانی اٹھایا، اور مجھے کیا کرتی ہو تو کیا کرتی ہو؟ عرب کی عورتیں کہنے لگی پانی جمع کریں گے، پانی گرم کریں گے، سیدہ آمنہ کے بیٹے کو نہلائیں گے، غسل دیں گے، جیسے آج بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے جسم پر آلائش ہوتی ہے، بچے کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، بچے کا جسم خراب ہوتا ہے، سب سے پہلے بچے کو غسل دیا جاتا ہے۔ عرب کی عورتوں نے کسی نے دیگچی اٹھائی، کسی نے لکڑیاں جمع کی، کسی نے پانی اٹھایا، کیا کرتی ہو؟ پانی گرم کریں گے، آمنہ کے بیٹے کو غسل دیں گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں سیدہ آمنہ کے گھر کے اندر آسمان کی طرف سے رحمت سے جواب آیا، رحمت سے آواز آتی ہے او مکہ کی بیویاں انہو مطہر موصول، حضور جنت کے پانی سے غسل کر کے آئے ہیں، تمہارے غسل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارے
کریم اللہ نے سرما بھی لگا دیا. ولد مختونا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کی دہور ہوتی ہے، بچے کا ختنہ ہوتا ہے. آپ کے میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ پاک نے ولد مختونا میں محمد کریم کو ختنہ شدہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، مجھے ختنہ کرانے کی ضرورت ہی نہ پڑی. آپ کے میرے محبوب دنیا میں آیا ولد مختونا، سرما لگانے کی ضرورت نہ پڑی. ولد مختونا، حضور کو ختنہ بٹھانے کی ضرورت نہ پڑی. ولد مغسولا، حضور کو غسل دینے کی ضرورت نہ پڑی. آپ دنیا میں آئے، آپ کا عقیقہ ہوا، نام رکھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نبوت کے بعد آپ نے ایک یہودی کو یہ پیغام دیا کہ میرے لیے ایک انگوٹھی تیار کرو. جیسے آج کل کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے دستخط کرنے کے لیے تصدیق کے لیے مہر بناتا ہے. وہ اپنی تصدیق نامے پہ اپنے خط پہ کسی درخواست کے اوپر وہ اپنی مہر لگا دیتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں کی طرف سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کیا ہوتی تھی؟ آپ جو انگوٹھی پہنتے تھے اس انگوٹھی کا نقش تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب بھی کسی بادشاہ کے پاس پیغام بھیجتے، کسی کے پاس کوئی خط وغیرہ خطوط بھیجا کرتے تھے اس وقت، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کروا کر صحابہ سے تحریر ہوتی تھی، پھر آپ اپنے انگوٹھی مبارک سے اس کے اوپر تصدیق کرتے. آپ نے یہودی کو ایک انگوٹھی بنانے کا حکم دیا کہ یہودی میرے لیے ایک انگوٹھی تیار کر، لیکن اس کا جو نقش ہو وہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. نبی تھے، نبوت کو اللہ سے پیار اور محبت ہوتی ہے. آپ نے کرام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کے اندر آ کر اللہ کا نام اپنی انگوٹھی میں لکھوانا چاہتے. یہودی نے کہا ٹھیک ہے حضور میں آپ کا نام جو ہے نا، آپ نے جو پیغام دیا آرڈر دیا اسی کے مطابق آپ کی انگوٹھی تیار ہو جائے. علماء کرام لکھتے ہیں جب انگوٹھی تیار ہوئی، یہودی دینے کے لیے آیا، قاصد جب انگوٹھی لایا، آمنہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگوٹھی کو یوں دیکھا، جب دیکھتے ہیں تو انگوٹھی کے اوپر سطح پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ اور نیچے لکھا ہوا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی میں نے تو تجھے یہ نہیں کہا، جو میرا آرڈر تھا، جو میرا پیغام تھا، آپ نے اس پر رد و بدل کر دیا. میں نے تجھے کہا ہے کہ میری انگوٹھی میں صرف کلمہ کا پہلا جزء لا الہ الا اللہ لکھنا ہے، تو نے تو یہ جملے دونوں لکھ دیا، محمد رسول اللہ کے ساتھ لکھ دیا. یہودی کہتا ہے کہ حضرت یہ تمہارے نہیں لکھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غصے کر آپ نہیں تو نے لکھا، پھر کس نے لکھا ہے؟ یہودی کہتے ہیں حضور سچ جانو میں نے نہیں لکھا. سبحان اللہ. اب جب حضور زیادہ پریشان ہونے لگے کہ یہودی کہتے ہیں میں نے بھی نہیں لکھا، اب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آرڈر بھی نہیں دیا، تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ اتنے کے اندر رحمت سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جو نام آپ کو پسند تھا، آپ کو ہمارا نام پسند تھا، انگوٹھی پر آپ نے ہمارا نام لکھوایا اور ہمیں آپ کا نام پسند تھا، ہم نے اپنے رحمت سے انگوٹھی پر تمہارا نام. یہ رحمت کی طرف سے لکھا ہوا ہے، یہودی کا قصور نہیں ہے، یہودی بے قصور ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت والی کلام کے ساتھ محمد رسول اللہ نقش کا حضور کا نام ہے. آپ کا عقیقہ ہو گیا. اب یہاں تک اب عرب کے اندر یہ رواج تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو کچھ دنوں کے بعد بچے کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے. دو چیزوں کی بنا پر، ایک تو یہ کہ شہر کی بازار کی، چونکہ ایک تو آب و ہوا تھوڑا گرد و غبار والی ہوتی ہے اور دیہات کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ تھوڑا خوشگوار ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، آب و ہوا درست ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے. ایک اس وجہ سے. اور نمبر دو،
علاقے والی، وہ دیہات میں اس کی زبان ملتی ہے. تو سیدہ آمنہ بھی چاہتی تھی ایک تو میرے بچے کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، دیہات کی آب و ہوا اس کو لگی رہے گی، اور دوسرا عربی زبان اچھی اور صاف زبان اور خالص جو عربی زبان ہے وہ دیہات سے ملے گی. لہٰذا کیونکہ بازار کے اندر جیسے اب ہمارے علاقہ ایک محلہ ہے، پشتون بھی ہے، سرائکی بھی ہے، سارا کچھ رنجا ملا ہے نا. تو اصل جو زبان ہوگی، اب میرے علاقے میں جاؤ گے وہاں پر سرائکی آپ کو ملے گی، آپ وزیرستان میں جاؤ گے آپ کو سارے پشتون ملے گی، ہاں انڈیا میں جاؤ گے سارے مہاجر ملے گی، اس طرح. تو سیدہ آمنہ نے کہا کہ چلو میں بھی ایسا کرتی ہوں. کچھ دن گزرے، سیدہ آمنہ نے ارادہ کیا ہوا تھا اب مکہ مکرمہ سے علماء لکھتے ہیں طبقات النساء کے اندر 10 عورتیں 10 داعیاں مکہ مکرمہ سے چلتی ہیں، قبیلہ بنو سعد سے چلتی ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتی ہے کہ جائے کوئی بچے اٹھا کر لے. بچوں کی خدمت ہوا کرتی تھی، چونکہ اس وقت مشکلات ہوتی تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر عورتیں کیا کرتی تھی، جاتی تھی بازاروں میں شہروں میں جا کر وہاں سے بچے اٹھاتی تھی، سال 2 سال ان کو لے آتی، دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی تھی. پھر ان کے جو والدین ہوتے تھے وہ ان دائیوں کی اور ان عورتوں کی کچھ نہ کچھ خدمت اور معاوضہ دے دیتے تھے، جس سے ان کا گزر اوقات بھی ہوتا تھا اور ان کے بچوں کی بھی تربیت ہوتی ہے. سیدہ آمنہ فرماتی چلتے چلتے کچھ دن گزرے، قبیلہ بنو سعد سے 10 داعیاں آئیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، ہاں بچے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتے ہیں میرے دروازے پہ ہاں بچہ ہے. آتی ہے، دیکھتی ہے، جب شکل صورت کو دیکھتی ہے دل دے بیٹھتی ہے. پھر پوچھتی ہے ماں جی کیا ملے گا ہمیں؟ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتی ہے کہ اس کا ابا دنیا میں نہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، اس کا باپ پہلے سے دنیا سے چلا گیا ہے. جو کہیں بھی یہ بات سنتی ہے، جب یہ بات سنتی ہے وہ کہتے ٹھیک، چلی جاتی ہے کہ جب اس کا باپ بھی نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا، خواب. پھر بیوی کون بچے کی سلام واپس. اب علماء کرام لکھتے ہیں یوں نہ سمجھے عورت نے اٹھایا نہیں، بعضوں نے لکھا عورتیں کیوں واپس چلی گئی. کچھ علماء یہ لکھتے ہیں وہ عورتیں جو اٹھانے آئی تھی وہ مشرکہ تھی، وہ کافرہ تھی. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا نبی ہو کر کسی مشرکہ عورت کا دودھ پیے، کسی مشرکہ عورت کی گود میں جائے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. اللہ نے نبوت کو جو گود بھی عطا فرمائی، آمنہ کی گود ملی وہ بھی اچھی ملی، اگر سیدنا صدیق کی گود ملی ہجرت کی رات وہ بھی اچھی ملی، آخر وقت سیدہ عائشہ کی گود ملی تو وہ بھی اچھی. اللہ یہی چاہتے. اور بعض لکھتے ہیں انہوں نے اٹھایا نہیں بلکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو پسند بھی نہیں کیا، حضور نے پسند نہیں کیا، اس لیے کو واپس بھیج دیا. چلتے چلتے سیدہ حلیمہ سعدیہ آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جی منتقل بار کون ہے؟ میں حلیمہ دائی ہوں، قبیلہ بنو سعد کی ہوں، طائف سے آئی ہوں، کوئی بچہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں بچہ اٹھانے والی دائی. سیدہ آمنہ رو کر کہتی ہے حلیمہ میں دکھی ہوں، میں بیوہ عورت ہوں، میرا گھر کا خاوند نہیں ہے. بیوہ کا دل ویسے بھی نازک ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. پہلے بھی عورتیں یہ بچہ دے کر مجھے پریشان کر کے چلی گئی ہیں. حلیمہ اگر تو نے بھی یہی کام کرنا ہے تو پھر چلی جا، میرا بچہ یتیم ہے، تجھے پہلے بتا، یہ ہے یتیم، پہلے بتا دوں. حلیمہ فرماتی ہے کہ آمنہ پریشان نہ ہو، دروازہ کھول، اللہ میں خیر کرے، اللہ رحمت فرمائیں گے. علماء کرام لکھتے ہیں سیدہ حلیمہ سیدہ آمنہ دروازہ کھولا، حلیمہ اندر چلی گئی. آمنہ بتا تیرا بچہ کہاں ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتے وہ سامنے دیکھ سفید چادر کے نیچے سویا ہوا ہے، میرا بچہ آرام کر رہا ہے. سیدہ حلیمہ فرماتے جب میں نے حضور کے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. میں نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا. سیدہ حلیمہ فرماتے لوگوں خدا کی قسم کئی مدتوں سے میرا سینہ خشک تھا، دودھ نہیں تھا. جو ہی میں نے حضور کو
پہلی مرتبہ سینے سے لگایا، مجھے یوں لگا کہ میرا سینہ دودھ سے بھر ہے، میرے سینے میں دودھ آ گیا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے اب نا پریشان ہو، مجھے 2 منٹ دے دے، میرا خاوند باہر کھڑا ہوا ہے، میرا شوہر حارث باہر کھڑا ہوا ہے، میں اپنے خاوند سے ہو کر حضرات علماء کرام لکھتے سیدہ حلیمہ اپنے خاوند کے پاس چلی گئی اور خاوند سے کہتی ہے اے میرے خاوند، اے حارث مجھے مدت ہو گئی بچے اٹھاتے ہوئے، میں نے عرب کے بچے اٹھائے، میں نے عجم کے بچے اٹھائے، مالداروں کے بچے بھی اٹھائے، جگیرداروں کے بچے بھی اٹھائے، میں نے امیروں کے بچے بھی اٹھائے، میں نے غریبوں کے بچے بھی اٹھائے۔ اے حارث میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، تو بھی جانتا ہے ہم نے کئی بچے اٹھائے، لیکن خدا کی قسم اگر اس بچے کا حال پوچھنا چاہتا ہے۔ سیدہ حلیمہ فرمانے لگی، عربی کے اندر اشعار پڑھنے لگی، کہنے لگی آفاتا گردیدم میرے بتاور زیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دی گئی۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے میرے خاوند بڑے بڑے بچے اٹھائے، خوبصورت بچے اٹھائے، لیکن اس بچے سے زیادہ خوبصورت بھی نہیں اٹھایا، اس بچے سے زیادہ اچھا میں نے کبھی نہیں اٹھایا۔ اے حارث بچہ اٹھاتے اللہ میاں رحمت فرمائیں گے، اللہ میاں برکت بھی ڈالیں گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں جب حلیمہ نے خاوند کو باتیں سنائی، اس کا خاوند کہتے ہیں جلدی بچہ لے کر آ۔ علماء کرام لکھتے ہیں حلیمہ چلی گئی، آمنہ بیٹا دے دے، بچہ دے دے، اس کی تربیت بھی کریں گے، دودھ بھی پلائیں گے۔ آمنہ کہتی ہے کیا معاوضہ لوگی؟ کہتی ہے اب معاوضے کی بات چھوڑ دو، اب پیسے کی بات چھوڑ دو، بس میں نے اس کی برکتیں دیکھ لی ہے، میں نے اس کی عظمتیں دیکھ لی ہے، میں نے اس کی شان بھی دیکھ لی ہے، معاوضے کو چھوڑو بچہ دے دو۔ سیدہ آمنہ تیار کراتی ہے، دودھ پلاتی ہے، آخری دودھ حلیمہ کو دیتی ہے، حلیمہ جانے لگتی ہے، سیدہ آمنہ پیچھے ہو رہی ہے۔ سیدہ حلیمہ دیکھ کر کہتی ہے آمنہ اگر خوشی سے نہیں دیتی تو پھر لے لے اپنا بچہ۔ سیدہ آمنہ کہتے ہیں حلیمہ میرا محمد کے سوا کوئی سہارا بھی نہیں، میرا محمد کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں، میرا یہی بچہ ہے، میرا سرمایہ بھی ہے، میری دنیا بھی ہے، میری خوشی بھی ہے۔ حلیمہ یاد رکھ میرے بچے کی اچھی طرح تربیت کرنا، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں جب میرا بچہ واپس لائے گی اللہ کے فضل سے تیری بہت زیادہ خدمت بھی کروں گی، تجھے بہت زیادہ مال بھی عطا کروں گی۔ سیدہ حلیمہ لے کر چلتی ہے، جب سواری پہ سوار ہوتی ہے، آگے خاوند بیٹھتا ہے، درمیان میں حضور کو بٹھاتے ہیں، پیچھے حلیمہ بیٹھتی ہے، سواری چلنے کا نام نہیں لیتی، لیکن سیدہ حلیمہ فرماتی ہے خاوند سے آپ پیچھے بچے کو پکڑیں، میں سواری چلاتی ہوں۔ سیدہ حلیمہ آتی ہے، آگے بیٹھتے ہیں، سواری پھر بھی نہیں چلتی، راما سے آواز آتی ہے شاہ سوار کو پیچھے بٹھاؤ گے سواری نہیں چلے گی، حضور کو آگے بٹھاؤ، پھر سواری کا کمال دیکھو، پھر سواری کی رفتار دیکھو۔ حضور کو جب آگے بٹھایا گیا سواری تیز رفتار چلنا شروع ہو گئی، چلتے چلتے جو کئی دن پہلے کی گاڑیاں جا رہی تھی ان کو بھی کراس کر گئی، ایک دیکھ کر کہتی ہے میاں سعدیہ جا رہی ہے، دوسری کہتی ہاں لگتی تو حلیمہ ہے۔ جب آ رہی تھی سواری گر رہی تھی، سواری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن آج کیا ہو گیا حلیمہ کو بڑی تیزی سے جا رہی ہے، ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کرتی۔ سنے توجہ کی بات، سیدہ حلیمہ سے کہتے حلیمہ ہمارے ساتھ بولتی بھی نہیں، کیا سواری تبدیل کر لی ہے، کیا اونٹنی تبدیل کر لی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے گایا میں نے سواری تبدیل نہیں کی بلکہ میں نے نسبت تبدیل کر دی۔ سواری تو وہی ہے، اونٹنی میری وہی ہے، لیکن پہلے عام خاتون تھی، اب میں داعیہ مصطفیٰ بن چکی ہوں، اب حضور کی ماں بن چکی ہوں، حضور کی رضاعت میرے پاس آ چکی ہے، رضائی ماں حضور کی بن چکی ہوں، اس شاہ سوار کی برکت سے میرے
چلی سواری تیز رفتار. نسبت کی بڑی لاج ہوتی ہے, نسبت کا بڑا مقام ہوتا ہے. پھر کبھی موقع ملا تو نسبت پہ بات ہوگی. سیدہ حلیمہ لے کر چلی گئی. علماء کرام نے اسے 2 سال تک دودھ پلایا. 2 سال کے بعد واپس جب لے کر آئی, آمنہ اپنی امانت واپس کرو. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے لال کو دیکھا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, 2 سال کا بچہ تھا لیکن لگتا یوں تھا سیدہ حلیمہ نے اتنا خدمت کی جیسے 4 سال کا بچہ ہوتا ہے. حضور کی عمر تھا. یہ برکت تھی, یہ شان اور شوکت تھی. سیدہ حلیمہ آمنہ کہتے ہیں حلیمہ آپ بھی دوبارہ اس کو لے جا, مزید میرے بچے کی خدمت کر, مزید اس کی پرورش کر. سیدہ حلیمہ پھر لے کر چلی گئی, چلتی رہی, وہاں پہ خدمت کرتی رہی. 5 سال تک سیدہ حلیمہ کے پاس حضور رہے. 5 سال تک سیدہ حلیمہ حضور کی خدمت کرتی رہی. چلتے چلتے ایک مرتبہ سیدہ حلیمہ کی اپنی اولاد, ایک عبداللہ لڑکا تھا, ایک انیسہ لڑکی تھی, اور ایک جدامہ. نام تو جدامہ تھا جس کو عام طور پر آپ نے نام سنا ہوگا, حضور کی رضائی بہن جسے حضرت شیمہ کہا جاتا ہے. طبقات ابن سعد لکھتا ہے شیمہ اس کا لقب ہے, اصل نام اس کا جدامہ. وہ روزانہ بکریاں چرائی جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امی جی, اما حلیمہ میں بھی اپنے بہن بھائی کے ساتھ بکریاں چرایا جاتا ہوں. سیدہ حلیمہ کہنے لگی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اے مکی بیٹا, آپ کی ماں نے مجھے بڑی وصیتیں کی ہیں, بڑی نصیحتیں کی ہیں, بڑے حکم کیے ہیں, لہذا آپ نہ جائیں. جنگلی راستے ہوتے ہیں, جنگل میں شیر ہوتے ہیں, جنگل میں چیتے ہوتے ہیں, جنگل میں بھیڑیے ہوتے ہیں, سانپ اور بچھو ہوتے ہیں, کچھ آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے, بیٹا آپ نہ جائیں. لیکن بچہ ہوتا ہے. ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تو آپ نے بولا امی جی میں تو آج ضرور جاؤں. سیدہ حلیمہ کہتے ہیں ٹھیک ہے شیمہ, انیسہ بیٹی اپنے مکی بھائی کا بھی ذرا خیال کرنا, یہ بھی آج تمہارے ساتھ بکریاں چرانے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. حضرت شیمہ کہتے ہیں ہم بکریاں چراتے چراتے بکریاں ادھر ادھر بھاگ جاتی ہیں. ہم ایک طرف بکریاں کو جب واپس کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ مکی بھائی کے پاس جنگل میں ایک چیتا اور شیر آیا ہوا ہے. شیر آیا ہوا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے پاؤں مبارک ہیں اور اس چیتے کا منہ ہے, اور حضور کے پاؤں مبارک چیتے کے منہ کے اندر. حضرت شیمہ پریشان ہو گئی کہ امی نے بھی وصیت کی اور اس کی امی نے بھی وصیتیں کی ہوئی ہیں, نصیحتیں کی ہوئی ہیں, آج کیا بنے گا. مکی بھائی کو تو آج جنگل میں شیر کھا گیا ہے. بھاگتے بھاگتے گھر آئی, امی جی اما حلیمہ کیا ہوا بیٹی, آج تو مکی بھائی کو جنگل میں شیر کھا. سیدہ حلیمہ فرماتے ہیں لوگوں خدا کی قسم میرے پاؤں سے زمین نکل گئی, میں کانپنے لگ گئی, ہے کیا بنے گا. آمنہ کو کیا جواب دوں گی, مکے والوں کو کیا جواب دوں گی کہ یہ بچہ کہاں تم کا دی. حضرت حلیمہ بھاگتے بھاگتے آئی, جب دیکھتی ہے جنگل کا چیتا ہے حضور کے پاؤں مبارک ہے, اور جنگل کا چیتا حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر یوں اپنی زبان پر بوسے لے رہا ہے. جب سیدہ حلیمہ فرماتی ہے جنگل کے شیر نے مجھے دیکھا, جنگل کا شیر ایک طرف ہو گیا, میں چاہتی ہوں حضور کو اٹھاتی ہوں, آپ کو سینے سے لگاتی ہوں, ہاتھ دیکھتی ہوں, پیشانی دیکھتی ہوں, کمر دیکھتی ہوں, پاؤں دیکھتی ہوں, آگے پیچھے حضور کو دیکھتی ہوں کہ کہیں جنگل کے شیر نے کاٹا تو نہیں ہے, کہیں دانت تو نہیں لگے. اما حلیمہ فرماتی ہے میں رو رہی ہوں, میں پریشان ہوں اور حضور کو دیکھ رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی اور مسکرا رہے. آپ خاموش بھی اور مسکرا بھی رہے ہیں. اما جی کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو. بیٹا آپ کو جنگل کے چیتے نے اٹھایا ہوا ہے, وہ اس کے آپ کے پاؤں تھے, اس کا منہ تھا. آپ نے مسکرا کر فرمایا امی جی پریشان نہ ہو, میں صرف انسانوں کا معبود نہیں, میں حیوانوں کا بھی, میں صرف فرش والوں کا معبود نہیں, میں عرش والوں کا معبود ہوں. آج حضور کے پاؤں شیر کی زبان کے ساتھ لگ رہے ہیں. کل جب شب معراج آئی, جبرائیل آنے لگا, اللہ نے کیسے جاؤں, دروازہ کھٹکھٹایا, فرمایا نہیں, کہاں سے جاؤں, فرمایا چھت کی طرف سے جا. جب جبرائیل اندر جائے پھر کیا کروں اللہ میاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اٹھاؤں, آواز دوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آواز دوں, کیا کروں.
آپ نے فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل تیرا سر بھی نوری ہے. فرشتے نور کے ہوتے ہیں. جبرائیل تیرا سر نوری, جبرائیل تیرے پر بھی نوری, جبرائیل تیرا جسم کافوری, جبرائیل تیرے ہونٹ بھی کافوری. آج میں اللہ چاہتا ہوں اپنے ان کافوری لبوں کو حضور کے کافوری پاؤں پہ لگانا تیرا کام ہے, حضور کو جگا دینا. جبرائیل علیہ السلام نے جب آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا چاہا, آپ نے اپنے جبرائیل نے اپنے ہونٹ حضور کے تلووں پہ جب یوں لگائے, آمنہ کے لال اٹھ بیٹھے. خیال کی دنیا کے اندر علماء لکھتے ہیں, جبرائیل سے پوچھا گیا, جبرائیل حضور کے قدموں کا بوسہ لیا ہے, کچھ مزہ بھی آیا؟ جبرائیل نے کیا کہا, نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں, جو حضور کی تلووں مبارک کے اندر مجھے مزہ آیا, دنیا کی کسی اور چیز کے اندر مزہ نہیں آیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کو میرے محبوب نہیں ہے. جبرائیل اعلیٰ مخلوق ہے, شیر چیتا رزیل مخلوق ہے. کہاں وہ نوریوں کا سردار, کہاں یہ جنگل کا رہنے والا, وہ سدرۃ المنتہا کا رہنے والا. لیکن جب حضور کی محبت کی باری آئی, حضور کی شان کی باری آئی, اب حیوانوں کا محبوب بھی مصطفیٰ ہے اور انسانوں کا محبوب بھی مصطفیٰ ہے. تو اللہ ہم سب کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمنہ کے لال نے یہاں پر زندگی بسر کی, پھر یہاں سے آگے کیسے آپ کی زندگی بسر ہوئی, آپ نے آگے پھر امت کو کیا دعوت دی, اندر جمعے کے اندر انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی زندگی کے اوپر گفتگو ہوگی. اللہ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.